پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان رواں ماہ کے آخر تک $2 ارب ابوظہبی کو ادا کرے گا۔ یہ رقم سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا دعویٰ، کہا تقریباً 6% سالانہ سود ادا کیا جا رہا تھا۔ ماضی میں اس رقم کو سالانہ بنیادوں پر رول اوور کرتا رہا۔ دسمبر 2025 میں اس قرض کو پہلے 1 ماہ اور پھر مزید 2 ماہ کے لیے بڑھایا گیا تھا۔ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر نے اس رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دفتر خارجہ میں اینکر پرسنز اور سینئر صحافیوں سے ملاقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیشن میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات، چیلنجز اور حاصل کردہ کامیابیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے میڈیا نمائندگان کو عالمی سطح پر پاکستان کے سفارتی کردار سے آگاہ کیا، قومی سلامتی اور خارجہ امور سے متعلق اہم سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اسحاق ڈار بولے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور ملکی مفادات اور علاقائی استحکام ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ اسرائیلی جارحیت اور جنگی جنون کا نتیجہ ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر تیل کی منڈی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کے باعث تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جس سے عالمی سطح پر ایندھن کی قلت اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ حکومت نے مؤثر حکمت عملی کے تحت سپلائی چین کو کامیابی سے سنبھالا اور ملک کو بڑے بحران سے بچایا۔ ایران جنگ میں ٹرمپ بری طرح پھنس چکا ہے۔ ٹرمپ دن میں کچھ رات میں کچھ کہتا ہے، یہاں ہمارے اوپر فارم 47 کی حکومت مسلط کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا منصورہ لاہور میں عوامی کمیٹیوں کی کنونشن سے خطاب، کہا پنجاب سندھ میں خاندانی نظام ہے، یہ صرف ترمیم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ سندھ کی بیٹی ام رباب کو تحر قتل کیس میں انصاف نہیں ملا، عدالت نے جاگیردار ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تحریک چلانے کا بھی اعلان، بولے جلد ملک گیر ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کی کال دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریلوے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف، ٹرین کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود مالی بوجھ خود برداشت کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلوے کو کسی بھی کلاس کے کرائے بڑھانے سے منع کر دیا۔ اس فیصلے کے تحت اکانومی اور اے سی سمیت تمام کلاسز کے کرائے برقرار رہیں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 30 جون تک 6 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت نے اپنے ذمے لیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، وزیر اعظم نے مشکل وقت میں عوام کے دل جیت لیے، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پبلک ٹرانسپورٹ مفت کرنے کا اعلان، اورنج لائن، میٹرو بس، اسپیڈو اور گرین بس میں شہریوں کے لیے مفت سفر۔ کسانوں کے لیے ڈیزل پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی کا اعلان، موٹر سائیکل سواروں کے لیے 20 لیٹر تک 100 روپے فی لیٹر سبسڈی۔ یہ سبسڈی ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول کے استعمال پر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عوامی ریلیف پر خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا موٹر سائیکل سواروں کے لیے بڑا ریلیف، اپریل میں ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالک کو 2000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ سبسڈی کی رقم براہ راست مالک کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے گی۔ شہری ایپ کے ذریعے اپنی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن چیک کر سکیں گے اور 15 دن میں موٹر سائیکل اپنے نام منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاملات طے، اہم اجلاس میں کرایوں سے متعلق معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا۔ خود ساختہ کرایوں میں 65% اضافہ واپس، ٹرانسپورٹرز 25 سے 30 اضافے پر راضی ہو گئے۔ سیکریٹری RTA رانا محسن کی سربراہی میں ہونے والے مذاکرات کامیاب رہے، جس کے بعد خود ساختہ 65% کرایہ اضافہ واپس لے لیا گیا۔ اب بسوں کے کرائے میں 25 سے 30% اضافے پر اتفاق کیا گیا۔ نئے اضافے کے تحت کرایہ نامہ دوبارہ مرتب ہوگا اور اسی بنیاد پر نئی فہرستیں جاری کی جائیں گی۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونر ایسوسی ایشن نے بھی اس فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی۔
हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्टर के मसाइल के हल के लिए इक़दामात करेगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सदर मलिक शहजाद आवान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। टोल टैक्स और दीगर सूबाई टैक्सेस में मुमकिन रिलीफ की दरख्वास्त। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। कल से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइंदा 30 रोज के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट लिखा, ये इक़दाम वजीर आज़म की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए उठाया गया है। इस सहूलत के अखराजात वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। इस मंसूबे के लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि शहरियों को महंगाई के दौरान सफरी सहूलत फराहम की जा सके। छोटे काश्तकारों को भी 15 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का छोटे काश्तकारों के लिए सब्सिडी का ऐलान। कहा कि महकमा ज़राअत सिंध के पास 3,36,000 छोटे काश्तकार रजिस्टर्ड हैं। छोटे काश्तकारों को 1 माह के लिए सब्सिडी दी जाएगी। 25 एकड़ से कम के ज़मींदारों को 1,500 रुपये फी एकड़ अदा किए जाएंगे। टारगेटेड सब्सिडी का बोझ सूबे खुद उठाएंगे। मौजूदा महंगाई के हालात में गरीब और मुतवस्सित तबका पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है और मजीद बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पेट्रोल महंगा होने से बिजली महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। वक्ती और नुमाइशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर एक वाज़े और जामे मुआशी पॉलिसी पेश करनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ। खित्ते में कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल और डीजल दस्तयाब नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। 3 हफ्ते में आवाम को पेट्रोल की कीमतों में 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। हुकूमत के फ़ाहिशारी इक़दामात पर अमल पैरा है। कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जेट फ्यूल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 2 पैसे इजाफा कर दिया। जेट फ्यूल की कीमत 476 रुपये 97 पैसे से बढ़ाकर 517 रुपये 17 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 29 रुपये 62 पैसे इजाफा। नई कीमत 365 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 395 रुपये 3 पैसे मुकर्रर कर दी गई। आलमी हालात बेहतर होते ही आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। 1 माह तक तेल कीमतों का बोझ आवाम पर मुंतकिल नहीं किया गया। कीमतों में इजाफे के बावजूद टारगेटेड सब्सिडी के जरिए बोझ कम रखा गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पेट्रोल कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। कहा कि हुकूमत मुश्किल हालात में भी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने शहबाज शरीफ को अवामी रिलीफ इक़दामात पर खराज तहसीन भी पेश की। महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, आम आदमी कैसे जिएगा। ख्वाजा साद रफीक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश। कहा, गरीब शहरी IMF की शराइत पर मुश्किलात का शिकार है। मुतवस्सित तबका गुर्बत से नीचे चला गया। ईरान पर अमरीका और सहूनी हमले फौरी ख़त्म ना हुए तो करोड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक का आवाम के लिए फौरी रिलीफ की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में बड़ी सतह पर तब्दीलियों का आगाज़ कर दिया गया। तब्दीलियों के बाद मुतअद्दिद अमरीकी आला हुकाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया और जनरल जॉर्ज फौरी ओहदे से रिटायर्ड हो गए। वज़ीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फ़ौज से मुतालिक ट्रंप और ख़ुद उनके विजन पर अमल कर सके। अमरीकी मीडिया का दावा, जनरल जॉर्ज और बाइडन दौर के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे थे। अटॉर्नी जनरल को भी बरतरफ कर दिया। नायब अटॉर्नी जनरल को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में एक F-35 जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया। पायलट पासदाराना इनकलाब की तहवील में है। ईरान में गिराए गए तैयारे का मलबा F-15 तैयारे से मुताबिकत रखता है।
طیارے کا ملبہ ایرانی حدود میں گرا، پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق پائلٹ پاسداران انقلاب کی تحویل میں ہے۔ ایران نے ایک امریکی لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے، جس کے بعد طیارے کے 2 پائلٹس کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ایران کی بڑی فوجی طاقت برقرار ہے۔ ایران کے پاس تقریباً نصف میزائل لانچرز اور حملہ کرنے والے ڈرونز ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے انٹیلیجنس ذرائع سے رپورٹ جاری کر دی۔ کہا گیا ایران کے پاس اپنے ساحل کے دفاع کے لیے بھی کروز میزائلوں کا ایک بڑا حصہ موجود ہے۔ ایران اب بھی خطے کے لیے بڑا فوجی خطرہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ ایرانی دفاعی نظام زیر زمین خفیہ ٹھکانوں میں ہے۔ ایرانی عسکری ڈھانچہ مکمل تباہ نہیں کیا جا سکا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی رپورٹ پر تنقید۔ کہا نامعلوم ذرائع امریکی فوج کی کامیابیوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشرق و وسطیٰ کی تازہ کشیدگی اور امن و استحکام سے متعلق امور زیر غور آئے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے فوری مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ مشرق و وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاک چین 5 نکاتی ایجنڈے پر بھی غور کیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے درمیان گہرے نظریاتی روابط کا انکشاف۔ افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں فتنہ الخوارج کو تحفظ اور دوبارہ منظم ہونے کے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ امریکی جریدے ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق دونوں گروپ ایک ہی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ پاکستان نے افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی روکنے کے لیے بارڈر کنٹرول اور سفارتی کوششیں کی۔ حالیہ جوابی کارروائیاں طالبان رجیم کی ناکامی پر مبنی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے طالبان کی پشت پناہی اور محفوظ پناہ گاہیں دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی۔ راجن پور میں کوٹ مٹھن روڈ پر انڈس شوگر مل کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تصادم، 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار کوٹ مٹھن سے راجن پور کی جانب آ رہے تھے۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ تینوں نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں نے لاشوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا جناح ایونیو روڈ کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بلدیہ عظمیٰ اور واٹر کارپوریشن کے حکام کے ہمراہ سڑک کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ متعلقہ افسران سے بریفنگ بھی لی۔ مرتضی وہاب بولے جناح ایونیو پر تعمیراتی کام جاری ہے اور مختلف لائنوں کی تنصیب کے بعد بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے کارپیٹنگ کا عمل شروع کیا جائے گا۔ سڑک پر کام پہلے سے جاری تھا، بارشوں کے باعث موجودہ صورتحال پیدا ہوئی۔ فخر زمان کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ 2 میچز کی پابندی برقرار۔ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے میچ میں گیند کی حالت تبدیل کرنے کا الزام۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے فخر زمان کو سزا دی۔ اپیل پاکستان سپر لیگ 11 کی ٹیکنیکل کمیٹی نے سنی۔ 3 رکنی کمیٹی نے دونوں فریقین کے موقف سنے۔ کمیٹی میں پروفیسر جاوید ملک، ڈاکٹر ممریز نقشبندی اور سید علی نقی شامل۔